کورونا وائرس پھیلا ہوا ہے تو اس وقت مسلمان کو شرعی نقطۂ نظر سے کیا کرنا چاہیے؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سوال کیا گیا ہے آج کل کورونا وائرس پھیلا ہوا ہے تو مسلمان کو ان دنوں میں کیا کرنا چاہیے؟ نیز اللہ تعالی ہم سے اس وبا کو کیسے دور فرمائیں گے؟ اللہ تعالی آپ کو ڈھیروں اجر و ثواب سے نوازے۔ الجواب بعون الوہاب۔ جب آزمائشیں اور وبائیں آتی ہیں تو ان کا علاج اللہ کی جانب رجوع اور اسی کے سامنے گڑ گڑانے سے ممکن ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کسی کی حق تلفی کی ہے تو اس کی تلافی کی جائے، کثرت کے ساتھ استغفار، تسبیحات اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پڑھنے کا اہتمام کیا جائے، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگی جائے، طبی تنہائی جیسے احتیاطی تدابیر اپنائیں اور علاج کروائیں۔ نیز اگر اس کی ویکسین اور علاج موجود ہو تو وہ بھی استعمال کی جائے اور علاج کیا جائے۔ توبہ اور بارگاہ الہی میں گڑ گڑانے کی دلیل اللہ رب العزت کے اس فرمان میں ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ آپ سے پہلے ہم نے بہت سی قوموں کی طرف رسول بھیجے تو ہم نے انہیں سختی اور تکلیف میں مبتلا کر دیا تاکہ وہ عاجزی سے دعا کریں۔ پھر جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو وہ کیوں نہ گڑ گڑائے، مگر ان کے دل تو اور سخت ہو گئے، اور جو کام وہ کر رہے تھے شیطان نے انہیں وہی کام خوبصورت بنا کر دکھا دیے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 42 اور 43۔ ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی تفسیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 256 میں کہتے ہیں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں غربت اور تنگ زندگی میں جکڑ لیا، اور وَالضَّرَّاءِ سے مراد بیماریاں، وبائی امراض اور تکالیف ہیں۔ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ یعنی اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اسی سے گڑ گڑا کر دعائیں کریں اور اسی کی بارگاہ میں عاجزی کا اظہار کریں۔ فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا یعنی جب ہم نے انہیں اس کیفیت میں لا کر آزمائش میں ڈالا تو پھر انہوں نے ہماری طرف رجوع کیوں نہیں کیا اور ہمیں اپنی ناتوانی کا اظہار کرتے ہوئے کیوں نہیں پکارا۔ لیکن ولیکن قست قلوبہم ان کے دل نرم نہ ہوئے، نہ ہی ان دلوں میں عاجزی پیدا ہوئی، بلکہ الٹا وزین لہم الشیطان ما کانوا یعملون شیطان نے انہیں ان کے شرکیہ اعمال اور نافرمانیوں کو ہی ان کے لیے اچھے اقدامات بنا کر پیش کر دیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون اور کیا وہ نہیں دیکھتے کہ وہ ہر سال یقینی طور پر ایک یا دو مرتبہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، پھر بھی وہ نہ تو توبہ کرتے ہیں اور نہ ہی نصیحت پکڑتے ہیں۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 126۔ اور یہ بات واضح ہے کہ آزمائش صرف گناہوں کی وجہ سے ہی اترتی ہے اور توبہ کے بغیر نہیں جاتی، جیسے کہ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے اپنی دعائے استسقاء میں اس بات کا تذکرہ فرمایا، جیسے کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 497 فتح الباری میں کہتے ہیں، زبیر بن بکار نے اپنی کتاب الانصاب میں اس وقوع کے موقع پر سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کی دعا کا تذکرہ کیا ہے۔ چنانچہ وہ اپنی سند سے بیان کرتے ہیں کہ جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے عباس رضی اللہ عنہ سے دعائے استسقاء کروائی تو انہوں نے فرمایا، اللہم انہ لم ینزل بلاء الا بذنب ولم یکشف الا بتوبۃ یعنی یا اللہ یقیناً ہر بلا گناہ کی وجہ سے ہی نازل ہوتی ہے اور اسے توبہ کے ذریعے سے ہی ہٹایا جا سکتا ہے۔ نمبر 2، جبکہ استغفار تو صحت، طاقت اور آسودہ زندگی کا باعث ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ اور یہ بھی کہ تم اپنے رب سے بخشش طلب کرو اور اسی کی جانب رجوع کرو تو وہ تمہیں ایک مقررہ وقت تک بہترین زندگی دے گا اور ہر اچھے کام کرنے والے کو اپنا فضل عطا فرمائے گا۔ سورہ ہود آیت نمبر 3۔ اور ایک مقام پر فرمایا، وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ اے میری قوم،
تم اپنے رب سے گناہوں کی بخشش طلب کرو اور پھر اسی کی طرف رجوع بھی کرو تو وہ تم پر موسلادھار بارش برسائے گا اور تمہاری قوت میں مزید اضافہ بھی کرے گا۔ چنانچہ تم منہ موڑ کر مجرم مت بنو۔ سورہ ہود آیت نمبر 52۔ نمبر 3، جبکہ تسبیح کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا یونس علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ انہیں تسبیح کی وجہ سے ہی تکلیف سے نجات دی گئی، اور یہ بھی اشارہ کیا کہ اہل ایمان بھی اسی طرح نجات پاتے ہیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ اور مچھلی والے یعنی یونس علیہ السلام کو بھی ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا جب وہ غصے سے بھرے ہوئے چلے گئے۔ انہیں یہ گمان تھا کہ ہم ان پر گرفت نہ کر سکیں گے، پھر انہوں نے اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو پاک ہے، میں ہی قصوروار تھا۔ تب ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا اور انہیں اس غم سے نجات دی، اور ہم اسی طرح ایمان رکھنے والوں کو بھی نجات دیا کرتے ہیں۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 87 اور 88۔ سیدنا یونس علیہ السلام کے بارے میں بھی ایک اور مقام پر فرمایا فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون۔ چنانچہ اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو لوگوں کو اٹھائے جانے کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ سورۃ الصافات آیت نمبر 143 اور 144۔ یونس علیہ السلام کے بارے میں ہی مسند احمد حدیث نمبر 1462 اور جامع ترمذی حدیث نمبر 3505 میں ہے کہ سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ذنون یعنی سیدنا یونس علیہ السلام کی دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں مانگی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یعنی تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، تو پاکیزہ ترین ہے، یقیناً میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ کوئی بھی مسلمان اپنی کسی بھی حاجت میں مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ اس حدیث کو البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ اس دعا کے متعلق کہتے ہیں، ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کسی بھی نبی کو کوئی بھی تکلیف پہنچتی وہ تسبیح کے ذریعے سے ہی اللہ تعالیٰ سے داد رسی کا مطالبہ کرتا۔ ماخوذ از الجواب الکافی صفحہ نمبر 14۔ نمبر 4، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کا عمل ہمہ قسم کی پریشانی اور دکھ کو رفع کرنے کا عظیم ترین ذریعہ ہے، جیسے کہ مسند احمد حدیث نمبر 21242 میں ہے، اور جامع ترمذی کی حدیث نمبر 2457 کے الفاظ کچھ یوں ہیں۔ سیدنا ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جس وقت رات کے 2/3 حصے گزر جاتے تو نبی علیہ السلام کھڑے ہو کر فرماتے لوگو اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو، حرکت کرنے والی قیامت آ گئی ہے، یعنی نفخہ اولیٰ کا وقت قریب ہو چکا ہے، اور اس کے ساتھ ایک دوسری آ لگی ہے، یعنی نفخہ ثانیہ کا وقت بھی قریب ہو چکا ہے۔ موت اپنی سختیوں کے ساتھ آ گئی ہے، موت اپنی سختیوں کے ساتھ آ گئی ہے۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ پر بہت درود پڑھتا ہوں، تو میں آپ پر درود پڑھنے کے لیے کتنا وقت مقرر کروں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا جتنا تم چاہو۔ میں نے عرض کیا 1/4۔ آپ نے فرمایا تمہاری مرضی ہے، لیکن اگر اس سے زیادہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا آدھا۔ آپ نے فرمایا تمہاری مرضی ہے، لیکن اگر اس سے زیادہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا 2/3۔ آپ نے فرمایا تمہاری مرضی ہے، لیکن اس سے زیادہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا میں سارا وقت ہی آپ پر درود پڑھا کروں۔ آپ نے فرمایا تب تو یہ درود تمہارے سب غموں کے لیے کافی ہوگا اور اس سے تمہارے گناہ بھی بخش دیے جائیں گے۔ جبکہ مسند احمد کے الفاظ کچھ یوں ہیں، ابی بن کعب اپنے والد سے بیان کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا اے اللہ کے رسول آپ وضاحت فرمائیں گے کہ اگر میں اپنی ساری دعا میں ہی آپ پر درود ہی پڑھتا رہوں تو کیسا رہے گا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تب تو اللہ آپ کو دنیا و آخرت کی تمام پریشانیوں کے مقابلے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اس حدیث کو البانی رحمہ اللہ اور مسند احمد کے محققین نے حسن قرار دیا ہے۔ اس حدیث کی تفصیلات کے متعلق علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ سے اپنی کتاب جلاء الافہام صفحہ نمبر 79 میں نقل کیا ہے کہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اپنے لیے مخصوص دعا کیا کرتے تھے، تو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے استفسار فرمایا
کیا اپنی دعا کا 1/4 حصہ آپ علیہ السلام پر درود کے لیے مختص کر دے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تم اس سے زیادہ کرو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اس پر ابی بن کعب نے کہا تو آدھی دعا؟ آپ نے فرمایا اگر تم اس سے زیادہ کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو بات یہاں تک پہنچ گئی کہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا پھر تو میں اپنی ساری کی ساری دعا ہی آپ پر درود کے لیے مختص کر دیتا ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تب تو تمہاری ساری پریشانیاں ختم کر دی جائیں گی اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام پر ایک بار درود پڑھنے سے اللہ تعالیٰ 10 بار رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جس پر اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرما دے تو اللہ اس کی پریشانیاں ختم فرما دیتا ہے اور اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ نمبر 5، جبکہ اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرنے کا عمل تو صبح و شام جائز ہے، اور جس وقت وبائی امراض پھیل چکے ہوں تو اس وقت ان کی ضرورت مزید بڑھ جاتی ہے۔ چنانچہ مسند احمد حدیث نمبر 4785، ابو داؤد حدیث نمبر 5074 اور ابن ماجہ حدیث نمبر 3871 میں ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب بھی صبح ہو یا شام ہوتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ الفاظ لازمی پڑھا کرتے تھے: اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اللہم استر عوراتی و آمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی و من خلفی و عن یمینی و عن شمالی و من فوقی و اعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ یا اللہ میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں ہر طرح کی عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ یا اللہ میں تجھ سے اپنے دین و دنیا میں اور اپنی ذریت و دولت میں معافی اور عافیت کا طلبگار ہوں۔ یا اللہ میرے عیب چھپا دے، مجھے میرے خدشات اور خطرات سے امن عنایت فرما۔ یا اللہ میرے آگے پیچھے دائیں بائیں اور میرے اوپر سے میری حفاظت فرما، اور میں تیری عظمت کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے نیچے کی طرف سے ہلاک کر دیا جاؤں، یعنی مجھے دھنسا دیا جائے۔ اسی طرح مسند احمد حدیث نمبر 20430 اور ابو داؤد حدیث نمبر 5090 میں ہے کہ عبد الرحمن بن ابو بکرہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے کہا ابا جان آپ روزانہ صبح کے وقت میں کہتے ہیں اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ یا اللہ میرے بدن کو عافیت عطا فرما، یا اللہ میری سماعت کو عافیت سے نواز، یا اللہ میری بصارت کو عافیت دے، تیرے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے۔ آپ یہ کلمات صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی 3 بار کہتے ہیں۔ تو اس پر انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کلمات کہتے ہوئے سنا ہے اور مجھے آپ کی سنت پر عمل کرنا بہت اچھا لگتا ہے۔ یہاں درج ذیل احادیث میں مذکور مفید دعاؤں کو ذکر کرنا بھی مناسب ہوگا، جیسے کہ جامع ترمذی میں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کرتے ہوئے فرماتے تھے اللہم متعنی بسمعی وبصری واجعلہ من الوارث منی وانصرنی علی من یظلمنی وخذ منہ بثأری۔ یا اللہ مجھے میری سماعت اور بصارت سے لطف اندوز فرما اور ان دونوں کو میرا وارث بنا، مجھ پر ظلم کرنے والے کے خلاف میری مدد فرما اور میرا بدلہ اس سے خود ہی لے لے۔ حدیث کے الفاظ ان دونوں کو میرا وارث بنا کا مطلب یہ ہے کہ جب مجھے موت آئے تو تب بھی یہ صحیح سلامت ہوں، جیسے وارث مورث کی موت کے وقت صحیح سلامت ہوتا ہے۔ اسی طرح مسند احمد حدیث نمبر 13004 اور ابو داؤد حدیث نمبر 1554 اور نسائی حدیث نمبر 5493 سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام۔ یا اللہ میں برس، پاگل پن، کوڑ اور بری بیماریوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اسی طرح مسند احمد حدیث نمبر 528، ابو داؤد حدیث نمبر 5088، ترمذی حدیث نمبر 3388 اور ابن ماجہ حدیث نمبر 3869 میں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو شخص بھی کہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اللہ کے نام سے میں پناہ حاصل کرتا ہوں جس کے نام سے کوئی بھی چیز آسمان یا زمین میں تکلیف نہیں پہنچاتی، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جس نے یہ دعا صبح کے وقت 3 بار پڑھی تو شام تک اسے کوئی بھی ناگہانی آفت نہیں پہنچے گی۔ نمبر 6،
جبکہ اسباب بروئے کار لاتے ہوئے طبی تنہائی یعنی آئسولیشن یا علاج معالجہ اختیار کرنے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ میں حکم موجود ہے کہ علاج کرانا چاہیے۔ اسی طرح بیماریوں سے بچاؤ کے لیے حفاظتی اقدامات بھی کرنے چاہیے، جیسا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بیمار شخص کو صحت مند لوگوں میں لے جانے سے منع کیا۔ اسی طرح ایسی جگہ جانے سے بھی منع فرمایا جہاں پر طاعون پھیل چکا ہو۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے، علاج معالجے کا اہتمام کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی بیماری اتاری ہے اس کا علاج بھی رکھا ہے سوائے بڑھاپے کے۔ اس حدیث کو احمد حدیث نمبر 17726، ابو داؤد حدیث نمبر 3855، ترمذی حدیث نمبر 2038 اور ابن ماجہ حدیث نمبر 3436 نے روایت کیا ہے، اور البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح ابو داؤد میں صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ جو شخص بھی 7 عجوہ کھجوریں صبح کے وقت کھا لے تو اس دن اسے زہر یا جادو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اس حدیث کو امام بخاری حدیث نمبر 5769 اور مسلم حدیث نمبر 2057 نے روایت کیا ہے۔ نیز بخاری حدیث نمبر 5771 اور مسلم حدیث نمبر 2221 میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، کوئی بھی وبائی مرض میں مبتلا بیمار شخص صحت مند افراد کے پاس مت جائے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ بھی فرمان ہے کہ جب تم کسی علاقے میں طاعون کے بارے میں سنو تو وہاں مت جاؤ، اور جہاں تم رہ رہے ہو اس علاقے میں طاعون پھوٹ پڑے تو تم وہاں سے مت نکلو۔ اس حدیث کو امام بخاری حدیث نمبر 5728 اور مسلم حدیث نمبر 2218 نے روایت کیا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وبائی امراض اور مصیبتیں ہم سے دور فرمائے، آمین۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 334353۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔